साल 2025 का पहला शो यानी 1 जनवरी आपको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल को यकीनन आपने थोड़ा सा इस वजह से लोग परेशान थे कि यार छुट्टी नहीं मिली, बीच में हफ्ते में आ गया, वीकेंड होता तो एंजॉय करते एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट प्लीज़ वेलकम ऑल द चेंजेस। ये आपके लिए एक नया आगाज़ है। जितने लोगों के लिए भी ये सूरज तुलू हुआ है, आप ये सोचें कि कई लोगों को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, दे डिड नॉट गेट द न्यू ईयर। सो विदाउट एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी मॉर्बिड, आप इसका शुक्र अदा करें, इसके लिए ग्रैटिट्यूड दिल में लेके आएँ। लेकिन साथ ही साथ कल के शो को पसंद करने का बहुत शुक्रिया, जिसके अंदर हमने आपके लिए फोरकास्ट, प्रेडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, ये सब चीज़ें आपके सामने रखी। और आज आपने रिक्वेस्ट किया कि इसी को कंटिन्यू कीजिए, हमें और डिटेल में बताइए कि टैरो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैंने कहा कि वी हैव अ स्पेशल एस पैनल विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सुमेरा फारूक, हु इज़ अ एस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट। एक तो पता है सबसे ज़्यादा सवाल इस पर आते हैं सुमेरा कि ये बताओ ये होता क्या है, यानी तुम एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए साथ साथ अगर आप किसी मेंटल ब्लॉक में फंसे हुए हैं, you guide people. Is that true? Happy New Year, by the way. Happy New Year to you too. And yes, psychology always plays the part जिसमें हम ये कहते हैं कि आपकी psychology आपकी लाइफ को रन कर रही होती है और आप अपनी psychology को शिफ्ट करके अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। So Happy New Year to everyone. और उसके लिए भी आपकी प्लानिटरी पोजीशंस आपको हेल्प कर सकती हैं। कई प्रॉब्लम्स में आप बहुत अरसे से फंसे हुए हैं, कोई चेंज लाना चाह रहे हैं लेकिन उसका वक्त नहीं आया, तो क्या 2025 में उसका वक्त आ गया, ये हम जानेंगे। इसके अलावा कई लोगों का इंटरेस्ट होता है टैरो में। टैरो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ को बड़ा ज़बरदस्त रीड करता है, तो हर स्टार के लिए आज कार्ड पुल करेंगी। वी हैव द मास्टर टैरो रीडर एंड अ रेकी हीलर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सायरा असफर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। Happy New Year to you. Thank you for making time for us again, and I know I have dragged you guys to come in, but we got such a wonderful, tremendous response for yesterday, तो हमने सोचा कि आज आपके साथ मज़ीद चीज़ों को unpack करते हैं। Always a pleasure to be Thank here. you, thank you. Last but definitely not the least, सारा काज़मी भी हमारे साथ मौजूद हैं, who's a Vedic astrologer, और कल भी आपकी कई सारी predictions थी। कुछ लोग बड़े नाराज़ भी हो गए सारा कि आपने कहा 3-4 स्टार्स ऐसे हैं जिसमें आपने कहा Pisces and Aquarius and if I remember correctly Aries, कि जिसके आपने कहा कि ये साल थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो लोगों ने कहा भाई कोई रेमेडीज़ भी बता दो। तो दिस टाइम वी आर आल्सो गोइंग टू फोकस ऑन रेमेडीज़ एंड सम सॉल्यूशंस। बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद सुमेरा, हु इज़ न्यू टू द पार्टी। सुमेरा, इस साल के हर स्टार के लिए एक छोटी छोटी प्रेडिक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 4 एंड देन आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू अगैन। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी जनरल एनर्जी क्या है कि ये साल जो है 2025 इज़ अ ईयर ऑफ चेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बड़े बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो साइन चेंज कर रहे हैं। जुपिटर साइन चेंज कर रहा है, सैटर्न साइन चेंज कर रहा है और यूरेनस भी साइन चेंज कर रहा है, और उसके टॉप ऑफ दैट इक्लिप्सिस का जो एक्सिस है वो भी चेंज हो रहा है। तो इट्स अ गुड एनर्जी टू स्टार्ट विद। इट्स अ गुड टाइम कि आप चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। सो स्टार्ट करते हैं एरीज से। तो एरीज के लिए सबसे 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 कूल चीज़ जो है वो ये है कि उनकी जो फैमिली लाइफ है वो इम्प्रूव होगी विद द मिड ऑफ द ईयर। उनकी फैमिली लाइफ इम्प्रूव हो रही होगी। वो अगर कोई घर ढूंढ रहे हैं या घर वालों के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको जो है वो वहाँ पे बेहतरी महसूस होगी। प्लस एरीज की जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर बड़े सारे जो है वो चेंजेस आ सकते हैं। प्लस शायद इस साल उनको अपना फ़ोन जो है वो चेंज करने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इनका रूलिंग स्टार मार्स है, मार्स का साल है, क्योंकि 9 नंबर पे हम जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू बी केयरफुल। नेक्स्ट स्टार टॉरस की बात करें तो टॉरस के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि उनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि बैठे बैठे उनकी लाइफ में एकदम शिफ्ट्स आ रहे थे, तो अब वहाँ पे वो सेटल डाउन हो रहा है, जो कि पाकिस्तान की अपनी एनर्जी भी है। तो अब हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी नज़र आएगी वहाँ पे, प्लस पैसे आने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है, पाकिस्तान में पैसे आने शुरू हो जाए, महंगाई कम हो जाए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 ही छोटी छोटी ख्वाहिश है मेरी। बिल्कुल, इकॉनमी हमारी बेटर होगी। जेमिनाई की बात करें तो जेमिनाई के साथ ये है कि अभी लास्ट ईयर उनका बड़ा लकी था, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। इस साल में उनके पास भी बहुत सारे पैसे आएंगे। प्लस जो एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, जेमिनाई को एकदम जंप्स मिलेंगे अपनी लाइफ के अंदर, जिसके अंदर वो जो है एकदम से ग्रो करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और उसके बाद बड़ा इलेक्ट्रिक किस्म का, जेमिनाइज लव वैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या बात है, ज़बरदस्त। या कैंसर के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कैंसर के लिए एक मैं वार्निंग साइन दूंगी कि प्लीज़ आपका थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है। ओए होए, जो कि आप अभी डिस्कस अभी फिटनेस की बात करके हटे हैं, आपको ज़रा मीठे से परहेज़ करनी चाहिए। बिल्कुल
پلس کینسر کی لائف میں بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ چینجز آئیں گے, اور اس کے علاوہ ان کی لائف میں بھی اپرچونیٹیز اور شفٹنگ کی اپرچونیٹیز بھی جو ہیں وہ کینسر کو. اچھا مجھے جلدی سے بتائیں کہ نیچرل ڈیزاسٹرز کچھ سال ہوتے ہیں نا کہ پہلے ہی آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار دنیا بھر میں زلزلے, طوفان, اور ہم ہیں بھی کلائمیٹکلی اگر بات کی جائے بہت والنریبل اس پہ, وہاں کیا صورتحال ہے سمیرا؟ واٹس یور فورکاسٹ؟ فرسٹ 6 months یس ابھی بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی. پلس جو ویدر چینجز ہیں وہ تھوڑے سے آپ جو ہیں جولائی کے بعد سے اسٹیبل ہونے اسٹیبل ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. پچھلی دفعہ کیونکہ سال 2024 میں آپ سے شیئر کری تھی کہ آئی وینٹ فار حج, ہیٹ ویوز بھی شدید تھیں, کولڈ ویوز بھی شدید ہیں, سپر فلڈز ہم نے ایکسپیرینس کیے 2022 میں. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ بہتری کی طرف ہی ہم جائیں اور مشکلات سے دور رہیں. آپ کی طرف آنا چاہوں گی ڈاکٹر سائرہ, اف وی کین اسٹارٹ ود پولنگ کارڈز فار آل آف دا زوڈیاکس. لیٹس بگن ود ایریز, اور انہی 4 ستاروں کے لیے اف یو کوڈ پل آؤٹ اے کارڈ اینڈ اسٹار کا نام لے لیجیے گا. اوکے لیٹس بگن ود ایریز. لیٹس ڈو دس فار ایریز. ایریز کے لیے جیسے یہ سال امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے کریئر میں بہت اچھے چینجز نظر آ رہے ہیں, لو لائف میں بہت اچھے چینجز نظر آ رہے ہیں, کریئر کے اندر سکسیس کے چانسز بہت اچھے ہیں. آپ فوکس اپنا ایک ہی چیز پہ رکھیے گا اور وہ اپنی آگے کی بڑھنے کی طاقت کے اوپر. پروٹیکشن کارڈ بہت اچھا آیا ہے, ٹریول کے چانسز اچھے ہیں. پروٹیکشن کارڈ سے مراد ہے کوئی ایسی چیز جس میں آپ پرابلمس میں گھرے ہوئے ہیں, آپ اس سے نکل آئیں گے. سپر. سو نیکسٹ اسٹار کی طرف بڑھتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ٹورس کے لیے اگر کارڈز پل کیے جائیں تو what do the cards say؟ ٹورس بہت جلدی پریشان ہو رہے ہیں, اپنی انزائٹی کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا, کوئی سال آپ کے لیے اچھا ہے. اس سال کے اندر آپ کے کانفیڈنس بڑھے گا. آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ اپنے پرانے پیٹرنز کو ریپیٹ نہ کریں. جو غلطیاں کرتے آئے ہیں ان کو چینج کرنے کا سال ہے. اب سبق سیکھ لینے کا وقت آ گیا ہے, وہی غلطیاں کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا. بڑھتے ہیں ٹوین سٹارز کی طرف یعنی جیمنائی. جیمنائی کے لیے ٹیرو کیا کہہ رہا ہے؟ جیمنائی ویسے اتنا سینسٹیو سٹار ہے کہ ہر چیز میں پریشان جلدی ہو جاتے ہیں. اس چیز کے اوپر ضرور فوکس کریں, اپنی مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کے اوپر ضرور فوکس کریے گا. آپ ذرا جلدی ڈسسیٹسفائیڈ ہونے کی وجہ سے آرگیومنٹیٹیو ہو سکتے ہیں, یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ خود کہیں مجھے نہیں پسند, میں نے بات نہیں کرنی. ایسا نہیں ہے, اپنی کمیونیکیشن اچھی رکھیں اور نیو سٹارٹس کی طرف فوکس کریں. منگنی ہونے کے چانسز, کمٹمنٹس ہونے کے چانسز, رومانٹک قسم کی چانسز بہت کیا بات ہے. تو محبت میں کامیابی کے چانسز ہیں, یا پھر جس کو کہتے ہیں کہ سیٹل ہونے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا جی, پہلا واٹر سائن اور 4th اسٹار یعنی کینسر. کینسر کے لیے ٹیرو کیا کہتا ہے؟ کینسر کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ ریلیشن شپس میں تھوڑا فرق آ سکتا ہے, لوگوں کے ساتھ ڈسٹینسز بڑھ رہے ہیں. سو آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ڈسٹینسز کیوں ہیں. ایموشنل اسٹیبلٹی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے آپ وہی والی بات, ڈپریشن کا خیال رکھیں, انزائٹی کا خیال رکھیں. اپنی ہیلتھ کے اندر لمف نوڈز, آرمز مسلس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے. لوگ کرتے ہیں آپ کے ساتھ, دھوکہ کر جاتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں ان کی, لیکن اس وقت آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور جانے دیں باتوں کو. اچھا, کچھ چیزیں ہیں جو لائف میں آپ کتنا بھی اوائڈ کرنا چاہیں, کئی دفعہ آپ کے سٹارز اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی سارا. کچھ سٹارز جو کہ ہو سکتا ہے ہیلتھ وائز سفر کر رہے ہوں اور ان کو مختلف رائے مل رہی ہے کہ بھئی سرجری کروا لو, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ اگر آپ کو ایک سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے ذائچے میں نظر آنے لگ جاتا ہے. تو کیا سال 2025 میں کوئی ایسے سٹارز ہیں جن کو سرجری کی طرف انفارچونیٹلی جانا ہی پڑے گا, اور پھر ان کی ہیلنگ کیسے ہوگی اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, ہم لوگ ہیلتھ کو ذرا فوکس رکھیں گے. اس کے اندر جو ایریز اور لبرا ہے, دے نیڈ ٹو بی کیئرفل بیکاز سیٹرن ان کے ایسے اسپیکٹس دے رہا ہے اور ٹرانسٹ میں آ رہا ہے جہاں پہ ان کو ہیلتھ ایشوز ہوں گے, اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو بونس, teeths and everything. So they need to be careful. اگر زیادہ دیر لمبا بیٹھتے ہیں تو بیک بون ہے, ایوری تھنگ اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اینڈ گو فار اے سیکنڈ اوپینین, ڈونٹ گو فار دا فرسٹ ون اور آپ نے کرا لیا کچھ بھی. اینڈ اسپیشلی مرکری ریٹروگریڈس کے ڈیوریشن میں پلیز ڈو ناٹ کنسلٹ اینی ون, اٹ مینس آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو جسٹ ویٹ فار, یہ کچھ آتے ہیں ویکس آتے ہیں سال میں, ایٹ لیسٹ 4 times to 3 times یہ مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے, تو اس میں خیال رکھیں. ایریز کا جیسے بتایا میں نے آپ کو 7.5 میں وہ جوائن کرنے والے ہیں, تو ان کے جو فرسٹ 6 months ہیں وہ تھوڑے کیوٹک ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ذرا تھوڑے سے وہ اس کو چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے لگیں گے, اینڈ دیز ریڈنگز ول ہیلپ دیم کہ وہ سارٹ آؤٹ کیسے کریں چیزوں کو. بٹ
but they have to be very careful in terms of their health, especially جو middle age جو لوگ ہیں, old age لوگ ہیں, they need to be careful with their health. Surgery کا یہ ہوتا ہے کہ personal charts میں indications ہوتی ہیں, if they are going through their Saturn period تو اس میں کافی strong indication آ جاتی ہیں کہ surgery کے کافی major chances ہوتے ہیں. Then again اس کی چھوٹی بہت ساری there are many. سارا ایکسیڈنٹ پرون کون سے ستارے ہیں اس سال میں جن کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کا کوئی حادثہ, کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے؟ اچھا, بیسکلی ایریز ہے, Libra, again I'm repeating, انہی دو پہ آئی ہوئی ہے برائی اس دفعہ, and Aquarius. Aquarius کا یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا ان کا بھی ایسے ہی چل رہا ہے کیونکہ وہ اسپیشلی جسٹ ناٹ them, their family as well. تو کوئی someone from the family could get injured or something like that, تو وہ ذرا تھوڑا سا خیال اس کا چیز کا رکھے گا. تو میجرلی سب سے زیادہ آ رہا ہے. ایریز کا ذرا 12th میں ہے تو انٹرسپیکشن کریں, دیکھیں کہ what they have done with their health previously, should not repeat that cycle, do not avoid certain foods and everything. یہ کرنا ہے. Libra کے لیے بھی again ان کو ذرا mental stress زیادہ رہ سکتا ہے, تو go for a therapy. تو فرسٹ ہاف میں ہم نے 4 سٹارز اور لوگوں کے لیے کچھ جنرل ایڈوائس لی, ہیلتھ ریلیٹڈ. ایستھیٹکس پہ بھی آئیں گے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ سال 2025 میں آپ کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں بالوں کا کلر چینج کر لوں, ایک نئی ہیئر کٹ لے لوں, یا پھر کچھ انٹرونشن, تھریڈز وغیرہ کرانا, بوٹاکس کرانا. لیکن سم ٹائمز دیر آر پیریڈز وین دیز تھنگز آر مور پرون ٹو گو بیڈ. جب آپ کا وینس ایگزالٹڈ ہو جو کہ بیوٹی کا ستارہ ہے, تب آپ کو یہ کرنا بہتر ہے. اچھا جی, تمام سٹارز کے لیے یہ سال کیسا رہے گا؟ سال 2025 آج کئی لوگوں نے اگر چیک لکھا ہوگا یا کہیں پہ بھی تاریخ ڈالی ہوگی تو ان سے غلطی ضرور ہوئی ہوگی, کیونکہ اتنی جلدی عادت نہیں پڑتی سال بدل کے لکھنے کی. لیکن اب عادت ڈال دیں ورنہ بڑے سارے چیک ضائع ہو جائیں گے, یا آپ کو کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا کہ بھائی یہ تو سال گزر گیا. جو ایک ڈیڈ جوک ملتا ہے نا, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. چلتے ہیں جی واپس اپنے سٹارز کی طرف. 4 ستاروں کی ہم بات کر چکے ہیں. لیٹس ریزیوم. کینسر تک کی ہم نے بات کی تھی, اب آگے بڑھتے ہیں. لیو کی باری آ گئی سمیرا. ہاں جی بتائیے. سو لیوز کے لیے یہ ہے کہ ان کو اگر فورن سیٹلمنٹ چاہیے تھی تو یہاں پہ ان کی فورن سیٹلمنٹ بھی ہو سکتی ہے, پلس وہ ویزا آ جائے گا. بالکل ویزا آ جائے گا. اور اگر ویزا کا ویٹ نہیں بھی کر رہے تھے یا اگر ریسیڈنسی کا ویٹ کر رہے تھے تو وہ بھی ان کو جو ہے وہ مل سکتی ہے. دوستوں کی لائف میں تھوڑا سا دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن چل سکتا ہے لیوز کا, جو کہ آلریڈی چل بھی رہا ہے آئی وڈ سے. لیکن وہاں پہ تھوڑا سا اگر ایگو کو کنٹرول رکھیں لیو والے, اور وہ رکھ سکتے ہیں کبھی کبھی, تو وہ وہاں پہ ان کو بہتری فیل ہوگی. ورگو کی بات کریں تو ورگو کی جو فرینڈ سرکل ہے, ان کے ہوپس, وشز, ڈریم جو ہیں وہ بڑھنے والے ہیں. پلس ان کی لائف میں جو کریئر ریلیٹڈ چیزیں وہاں پہ بڑے کوئی اپس اینڈ ڈاؤنس اور بڑے سرپرائزنگ اپرچونیٹیز جو ہیں ورگوز کے لیے جو اس ٹائم پر آ سکتی ہیں. کیا بات ہے. لیبراز کی بات کریں تو گیٹ ریڈی. جو رولر کوسٹر رائڈ نہیں, جو بھی جاب آپ کو چاہیے تو لیبرا یو گائز آر آن دا اسپاٹ. آپ کی جو ورک سچویشن ہے جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی. ورک سے ریلیٹڈ اپرچونیٹیز, باس کے ساتھ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کی لانگ ڈسٹینس ٹریولنگ ہے وہ اسٹارٹ ہو سکتی ہے. بھلے آپ کا دل چاہے یا نہیں چاہے, لیکن آپ کو جو ہے وہ شاید ٹریول کرنا پڑے. اسکارپیو کی بات کریں تو ان کی لانگ ڈسٹینس لرننگ بڑھے گی, ان کو بھی مینٹورس مل سکتے ہیں. ویسے تو اسکارپیوز خود ہی اپنی چیزیں خود ہی پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ اس ٹائم پہ کوئی کورس اگر اٹھانا چاہیں, کوئی ماسٹرز کرنا چاہیں تو ان کے لیے اچھا ہے. پلس اسکارپیوز کے لیے منی سرپرائزز آر کمنگ. سو کیا بات ہے, یہ نا چھپر پار کے جو پیسے مل جاتے ہیں نا. اچھا کوئکلی بریک سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی وہ سارا آپ کے پاس لے آتی ہوں. کون سے ایسے پیریڈز ہیں جس کے اندر چھیڑ چھاڑ خاص طور پہ اپنی اپیرنس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے, چاہے وہ ہیئر کٹ ہو یا بوٹاکس ہو یا کوئی اور ٹریٹمنٹ اگر کرانا ہے, تو جو پیریڈز آپ کو 2025 میں نظر آ رہے ہیں جس میں انٹرونشن نہ کریں؟ اچھا, 2 میجر ہوتے ہیں. ویسے تو وینس کا پیریڈ ہوتا ہے مگر وہ ایگزالٹڈ ہے فار دا نیکسٹ 5 months, بٹ اگین اس کے ساتھ بھی چیلنجز آئیں گے. وہ کنجنکٹ ہوگا ناٹ نوٹ کے ساتھ, پھر وہ سیٹن کے ساتھ کنجنکٹ ہوگا. تو جسٹ بی ویری کیئرفل کہ اگر آپ شیور ہیں اباؤٹ دیٹ ڈاکٹر, اس کی ساری چیک کر لیں بیک گراؤنڈ اینڈ پروز اینڈ کونس آف اٹ, دا پروسیجر یو آر گوئنگ تھرو, ہاں ساری چیزیں کر کے دین گو فار اٹ اینڈ میک شیور دیٹ یور اپنا خود کا وینس لیکن مہینے تو بتائیں کون سے مہینوں میں کر سکتے ہیں؟ ابھی کی شروع کے 5 months میں ہے, بٹ آئی وڈ سے کہ اوائڈ دا فرسٹ 6 months. فرسٹ 6 months کچھ ڈراسٹک نہ کریں, ڈراسٹک مت کریں. چھوٹے موٹے پروسیجرز ٹھیک ہے بٹ نتھنگ ڈراسٹک ایز سچ. دوسرا یہ کہ جو مرکری ریٹروگریڈ کا پیریڈ آئے گا دیٹ از ان مارچ ایز ویل, پھر دین ایک اگست میں آئے گا, دین پھر ایک نومبر میں آئے گا. تو یہ 3-4 مہینے جیسے ہیں سال میں 3 مہینے, اس میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ کوئی بھی ایسے مس کیلکولیشن نہ ہو آپ کے ساتھ. چاہے بے شک جتنا بھی ایکسپرٹ آپ کا انجیکٹر یا ایستھیٹیشین کیوں نہ ہو, کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا 100 میں سے ایک کیس بگڑتا ہے, بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیٹ کیس. کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر سائرہ. ڈاکٹر سائرہ, یہ 4 سٹارز ان کے لیے بھی ٹیرو پل کرتے ہیں. لیٹس بگن ود لیو. لیٹس سی جی.
لیو کی ایگو جو ہے انڈر کنٹرول رکھنی ہے آپ نے, جیسے کہ میں نے بتایا تھا ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی کہ آپ بہت اٹینشن اٹریکٹ کر رہے ہیں اور جیلسی بھی, لیکن غصے کو بھی تھوڑا سا کنٹرول میں رکھ کے چلیں. آپ کے ایموشنل امبیلنس آپ کا تھوڑا نقصان اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی نیا کام بننے والا ہو تو وہ اٹک سکتا ہے. چانسز ہیں بہت اچھے گھر چینج کرنے کے اور ٹریول کے. محبت آپ کی طرف آ رہی ہے اور جو خاتون آپ کی زندگی میں آئیں گی بہت اچھی قسمت والی ہیں. اچھا ایک ذرا سا آف لائن کویسچن ڈاکٹر سائرہ, آپ نے کیا نوٹس کیا ہے کہ سب سے زیادہ سیلف سیبوٹاجنگ سٹار کون سا ہے؟ کیونکہ اکثر دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا, آپ خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ کون سا ستارہ ہوتا ہے؟ میرے خیال ہے یہ پرسنل لیول پہ بھی زیادہ ہوتا ہے, ناٹ جسٹ اسٹارز, لیکن جو سافٹر ہمارے اسٹارز ہوتے ہیں جن میں ہم جیمنائی دیکھ سکتے ہیں, کینسر دیکھ سکتے ہیں, پائسز دیکھ سکتے ہیں, یہ سافٹر مجھے لگتے ہیں اسٹارز. تو یہ لوگ اپنے ایموشنل امبیلنس میں ہی بہت گڑبڑ کر جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا جی, لیو کے بعد ورگو کے لیے کیا کہہ رہا ہے ٹیرو؟ ورگو کو اوائڈ کرنا ہے ان لوگوں کو کام کے اوپر جو نیگیٹو لوگ ہیں, کیونکہ وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. آپ اپنا کام بہت اچھا کرتے ہیں اور آپ کی بہت سوشل اچیومنٹس اچھی ہیں, لیکن دوسروں کی وجہ سے پرابلمس فیس کر سکتے ہیں. اپنے لو لائف کے اوپر تھوڑا سا خیال رکھیں, لڑائی جھگڑے کی بالکل ضرورت نہیں, اسپیشلی ریگارڈنگ فائنانسز. تو اپنے فائنانسز کو تھوڑا دیکھ کے چلیے گا اس سال کے اندر. بالکل صحیح. نئے پروجیکٹس اور چائلڈ برتھ, میرجز کے چانسز اچھے ہیں. آل گڈ نیوز, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئی ہوپ دیٹ یو ریپ آل آف اٹ. اگلا اسٹار جو ہمارا ہے وہ ہے لبرا. لبرا کے لیے ٹیرو کیا کہتا ہے؟ لبرا کے لیے تھوڑی سی پریشانی آ رہی ہے ریلیشن شپس کے اوپر, لیکن آپ اس کو آؤٹ گرو کر جائیں گے. اینڈ دا آنسر ٹو دس از اگین لو. لو, فیملی سپورٹ, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا, ناٹ جسٹ ان پرسنل ریلیشن شپس بٹ ایز ہیومنز ایز ویل. اپنے کام پہ, اپنی جگہ کے اوپر آپ اس چیز کو اچھے سافٹ طریقے سے لے کے رکھیں. ریلیشن شپس ورنہ سفر کر سکتی ہیں کافی. فائنانسز اچھے رہیں گے, فائنینشلز فیملی کے بھی اچھے رہیں گے. اور جو لوگ آلریڈی ریلیشن شپس میں ہیں, پاسبل ہے کہ دوسری ریلیشن شپس بھی سیک آؤٹ کریں. اوکے, سو دے آر سیکنگ آؤٹ انادر پارٹنر. جو پرابلمس ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لاسٹلی ابھی والے سیگمنٹ کے لیے اسکارپیو. اسکارپیو کے لیے ٹیرو کیا کہتا ہے؟ بہت اچھی سی اسمائل تھی. اسکارپیو کون ہے جن کا آپ پوچھ رہی ہیں؟ میں تو سارے اسٹارز کے لیے اسمائل کرنا چاہتی ہوں. جی بتائیے. اسکارپیو کے لیے اگین کام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا رہے گا. آپ انجوائے کریں گے جو بھی آپ کام لے رہے ہیں یا اپنی زندگی میں جو چینجز لا رہے ہیں اپنے آگے مٹیریلسٹک گین کے لیے, وہ آپ انجوائے کریں گے. اور اس سے فائنینشیل ریزلٹس بھی اچھے ہوں گے. ایفرٹس ول لیڈ ٹو ریزلٹس. تو اس وقت آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے اور اس کے اوپر فوکس کریں. لوگ آپ کے اراؤنڈ کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے, اسپیشلی اگین ان ریگارڈس ٹو ورک گیٹنگ ڈن. تو جو کرنا ہے آپ نے خود ہی کرنا ہے. اپنا پلان بنائیں اور اپنے اوپر فوکس کر کے. اچھا, سیم کویسچن فار یو سمیرا. کون سے اسٹارز سے میں لگتا ہے کہ سیلف سیبوٹاجنگ ہے؟ دا سافٹر اسٹارز, یا جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ سافٹنس میں تو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, بٹ اسٹارز وچ ہیو ویری ایگزالٹڈ ایگوز, جیسے لیو کی اگر بات کی جائے, ڈو یو تھنک دے کین بی سیلف سیبوٹاجنگ ٹو؟ یس, اینڈ سم ٹائمس لیوز اپنے ہی ایگو سے اپنا ہی نقصان اٹھاتے ہیں. اور اگر ہم سیلف سیبوٹاجنگ کی بات کریں تو پائسیس ٹاپ پہ آتا ہے. اوور تھنکنگ کر کے وہ خود ہی ایسے سینیریو بنا لیتے ہیں. پلس ایک اور پیٹرن جو کہ پرفیکشنزم کا ہے وہ ورگوز کے اندر ہے. تو ورگوز اپنے ہی کام کو خود ہی اتنا جج کرتے ہیں, ان کو باہر والوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, اور وہ اپنے آپ کو جج کر کے پرفیکشن لانا چاہتے ہیں جو کہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہوتا سم ٹائمس. تو وہ چیزوں اس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو دیز آر دا سیلف سیبوٹاجنگ پیٹرن. بالکل صحیح. اچھا, جو اسٹوڈنٹس ہیں اور یا کسی بھی طرح کا کوئی امتحان دے رہے ہیں, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ a lot of young people are looking for opportunities abroad, یا تو کوئی employment opportunities ڈھونڈ رہے ہیں, fellowships ڈھونڈ رہے ہیں, scholarships ڈھونڈ رہے ہیں, اس میں کس کا ستارہ جگمگا رہا ہے؟ لیبراز اور اسکارپیوز کی بات کریں تو ان کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. انفیکٹ ہائر ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز ہیں, اور وہ دوسرے کلچر کے لوگوں کے ساتھ وہ لرننگ کر سکتے ہیں. سو لیبراز اینڈ اسکارپیوز آر ان اے ویری گڈ پلیس جہاں پہ وہ جو ہے وہ بالکل صحیح. اچھا, کن اسٹارز کو شہرت یا مقبولیت زیادہ ملے گی سارا؟ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑے عرصے سے کام کر رہے تھے, پیپل ہیو بین ٹرائنگ, بٹ ون فرائیڈے فار اے لاٹ آف ایکٹرز اینڈ سیلیبریٹیز پوری قسمت بدل جاتی ہے. تو مقبولیت کس کے حصے میں آ رہی ہے؟
वर्गोस को सबसे पहले बोलूँगी कि काफ़ी अच्छा है उनका, सैटर्न भी एग्जॉल्टेड हो जाएगा अभी कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह, तो दैट विल बी वेरी गुड. कैप्रिकॉर्न्स के लिए एक रिलीफ है कि वो दे आर कमिंग आउट ऑफ 30, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा. एकदम से चेंज आएगा. जो वो कब से महसूस कर रहे थे कि अंडर स्ट्रेस हैं, अंडर द वेदर एंड एवरीथिंग लाइक दैट, दे विल बी मच बेटर इन अ बेटर स्टेट. एरीज का जैसे मैंने बताया तो है नेगेटिव है, बट हाफ जो उनका जो नेक्स्ट लेटर हाफ जो 2025 का होगा दैट विल बी प्रीटी मच गुड, तो वो उसका एडवांटेज उठाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है. एंड वर्गोस, ये जो कुछ स्टार्स हैं दे विल द बेस्टेस्ट वन जो सबसे ज़्यादा. एंड टॉरस विल बी लाइक कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करेंगे ये वाला साल. सदका दे दें भाई अपना माशाल्लाह से, और अल्लाह करे कि आपके साथ ऐसा ही हो, लेकिन आपकी इस खुशबख्ती को, इस लक को किसी की नज़र ना लगे. एक आखिरी सवाल आप सबके लिए, एंड यू कैन ऑल टेक अ वेरी क्विक टेक ऑन इट, कि लॉटरी जब लगती है तो लोग कहते हैं कि यार सितारे जगमगा रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलने के चांसेस इस साल किस स्टार के सबसे ज़्यादा हैं? कैंसर 100%. कैंसर तो शायद मट्टी में हाथ डालेंगे तो वो सोना बन सकती है. क्या बात है, जबरदस्त. So that is something which कैंसर, योर पिक इज कैंसर. सायरा जी आप क्या कहती हैं? मैं तो एक्चुअली टैरो कार्ड से जो बताना शुरू करूंगी तो काफ़ी सारे स्टार्स मेरे पास आ रहे. आई थिंक दिस मोर ऑफ अ पर्सनल लक. ओके, कोई एक सितारा ऐसा नहीं है जिसको बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे? एक्वेरियस, अपने बात, बिल्कुल सही बात है. लव, सेल्फ लव से शुरुआत करें. सारा आप क्या कहते हैं? टॉरस, कैंसर, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न. तो ये ज़बरदस्त हो सकता है. सब कह रहे हैं टॉरस के लिए तो बड़ा ज़बरदस्त साल है. अल्लाह करे कि इसी तरह रहे. कभी हम बात कर रहे थे कुछ ख़ास शख्सियात की, और कईयों के सुमेरा ने क्योंकि चार्ट्स देखे हुए हैं कई सेलिब्रिटीज़ के, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई किस्मत इन पे बहुत मेहरबान है, और अल्लाह करे कि सब पे मेहरबानी रहे, सब मुश्किलों से निकल ही आएँ. लेकिन कई लोग ये बिलीव कर रहे होते हैं कि यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते. क्या एस्ट्रोलॉजिकली कोई रेमेडीज़ मौजूद हैं? एक चीज़ है जो आपका चार्ट दिखा रही है, दुआ यकीनन एक ज़रिया है, सदका एक ज़रिया है जो बलाओं को टालता है, लेकिन क्या आप अपनी किस्मत के सितारों को पलट सकते हैं? दैट्स माई क्वेश्चन टू माई एंटायर पैनल. सुमेरा, अगर रेमेडीज़ हैं कोई? रेमेडीज़ ये हैं कि जो टाइम आने वाला होता है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें. एक तो पहला ये कॉन्सेप्ट कि आपका जो चार्ट है आप ऐसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है. हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि जिस चीज़ के साथ पैदा हुए हैं उसको आउट ग्रो करना है. तो अगर आज आप क्लास 2 में थे और आप पूरी ज़िंदगी क्लास 2 में रह गए हैं तो इसमें सितारों का कसूर नहीं है. सितारों का कसूर आप जब ठहराएंगे जब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उस पे आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अपने बिल्कुल अपनी किस्मत को भी जो है वो आउट ग्रो कर जाते हैं. बिल्कुल सही. अच्छा जी, अब अगले 4 स्टार्स की तरफ बढ़ते हैं. वक्त हमारे पास कम होगा. नेक्स्ट आई बिलीव इज सेजिटेरियस. सेजिटेरियस के जो जॉइंट फाइनेंसेस हैं और जो इनके लाइफ पार्टनर के जो रिलेटेड पैसे हैं, इनकम है, इनहेरिटेंस आ सकती है एकदम से उनके पास. और सेजिटेरियस को इस टाइम शायद अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का रिएक्शन मिलना शुरू हो जाए. फ्रिक्शन भी आ सकती है. प्लस सेजिटेरियस को थोड़ा सा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए उनको, लेकिन अब शायद उनके पार्टनर कहें नहीं भाई घर पे रुको. सो सेजिटेरियस शुड बी रेडी फॉर दैट. कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के जो रिलेशनशिप सेक्टर है यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं. जिनकी शादी नहीं हुई हैं तो तैयार हो सकते हैं वो शादी के लिए. और इनका जो अच्छा कैप्रिकॉर्न को बड़ा अपना रूटीन सेट करके रखना होता है, लेकिन यहाँ पे उनके रूटीन्स में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, यानी कि उनको थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा. बड़े रेजिमेंटल होते हैं ना अपने डिसिप्लिन को लेके, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लचक, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. बिल्कुल. एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस के जो डेली रूटीन है या उनकी हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो सकती है. प्लस उनको भी जो है एकदम से रोमांटिक पार्टनर भी मिल सकते हैं, और ये साल जो होगा उनकी रोमांटिक पार्टनरशिप के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है. पाइसिस की बात करें तो पाइसिस को जो है, मुस्कुराओ नहीं, अच्छा बताना. बिल्कुल. सो पाइसिस के जो रोमांटिक इंटरेस्ट है वहाँ पे कोई कमिटमेंट आ सकती है. प्लस हम ये अगर बात करें तो इनके कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं. जबरदस्त. सो अगर इस टाइम पे कोई ट्राई कर रहा है कि उनको बच्चे चाहिए तो हो सकता है कि वहाँ पे भी उनको जो है वो पॉसिबिलिटी अच्छी मिले. कोई नया बिजनेस शुरू करना है, समथिंग दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी, राइट? ओके. एंड हाउस ऑफ लिविंग, जो आपकी जो प्लेस ऑफ लिविंग है वो उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं. हो सकता है कि वो घर शिफ्ट कर रहे हों या प्लेस ऑफ लिविंग चेंज कर रहे हों, या फिर बैठे बैठे ख्याल आ जाए कि चलो सब कुछ रेनोवेट कर देते हैं. तो अगर ओके, सो योर सराउंडिंग्स विल गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. दैट्स ग्रेट न्यूज़. अच्छा जी, इन्हीं 4 सितारों को लेके चलते हैं टैरो के पास, क्योंकि अगर एक भी रह गया ना तो फिर आप लोगों ने कंप्लेन करनी होती है कमेंट्स एंड फीडबैक में कि मेरे स्टार के बारे में बताया नहीं था. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, सायरा जी आपके पास चलते हैं. लेट्स बिगिन विद सेजिटेरियस. लेट्स डू दिस.
سیجیٹیریس کو جتنی بھی محبت مل رہی ہے وہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو جو ہر بندہ جو آپ سے مسکرا کے بات کر رہا ہے ضروری نہیں فلرٹ کر رہا ہو. سو آپ تھوڑا سا اپنے ریاکشنس کو دیکھ کے چلیے گا, لیکن محبت آپ کی طرف آ رہی ہے. دوسری ایک چیز اچھی یہ ہو رہی ہے کہ کام کے اندر جو چیز آپ ڈیلے کیے جا رہے ہیں اس کو ڈیلے نہیں کریں. ٹیک تھنگس ایزی, لیکن میک شیور دیٹ یو آر ڈوئنگ تھنگس آن ٹائم. گورنمنٹ ریلیٹڈ فیکٹرس کے اندر ہے کہ کچھ چیز جو گورنمنٹ کے جابس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا کوئی ایسے لا کے اندر اپلائی کر رہے ہیں, ان کی پڑھائی کے اندر کچھ ایشوز آ سکتے ہیں. محنت زیادہ کریں ورنہ یہ نہیں ہو پائے گا. نو شارٹ کٹس رائٹ ناؤ. نو شارٹ کٹس رائٹ ناؤ, ایبسولوٹلی. نیکسٹ آپ بتائیے. نیکسٹ اب ہم چل رہے ہیں ایکویریس کی طرف. اب یہ میں بھی دعا کر رہی ہوں اچھا نکلے. ایکویریس کی طرف نظر بہت زیادہ آ رہی ہے کیونکہ آپ اٹریکٹ بھی کر رہے ہیں. آپ چیزیں کچھ ایسی کر رہے ہیں, نیو سٹارٹس ایسے ہیں آپ کی زندگی میں کہ آپ اٹریکٹ کریں گے اٹینشن. نظر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. دیر ریمیڈیز ول ٹاک اباؤٹ. چائلڈ برتھ, فیملی لائف امپروو ہونے کے چانسز ہیں, لیکن اس کے اندر آپ خود بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں, اپنے لیے اسٹیگنیشن کرتے ہیں. اس کے اوپر ذرا دھیان دیں کہ آپ کس طرح اپنی غلطیاں بھی سدھار سکتے ہیں بنسبت دوسروں کی صرف نکالنے کے لیے. زبردست. اچھا جی, لاسٹ اسٹار, میرا اسٹار اچھا سا نکال دیں پلیز. بتائیں پائسس کے لیے ٹیرو کیا کہہ رہا ہے؟ پائسس کو اپنے کریئر میں تھوڑا سا خیال رکھنا ہے تھرڈ پارٹی انٹرفیرنس کو لے کے. ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کی بڑھتی ہوئی چیزوں میں رکاوٹ ڈالے, اس کی وجہ سے فائنانسز پہ تھوڑا سا اثر آ سکتا ہے یا ڈسسیٹسفیکشن ہو سکتی ہے. فائنانسز کے پوائنٹ آف ویو سے ایفرٹ ڈالیے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو آر میٹنگ سو مینی نیو پیپل جو آپ کے لیے بہت اپرچونیٹیز آفر کریں گے اور اسٹیبلٹی آ جائے گی کام کے اندر آپ کی آفٹر اکتوبر. اوکے, آئی ایم سو سوری بٹ وی مسڈ آن کیپریکارنز. کیپریکارن کا ہم نے یعنی ٹیرو کارڈ نہیں پل کیے. تھینک یو سو میرا فار ریمائنڈنگ اس. کیپریکارن اسپیشل ہے نا, ہاں وہ ناراض بھی نہ ہو جائے نا, میری امی کا اسٹار بھی ہے. پھر تو ضروری, بہت ضروری ہے بھائی. ہاں جی, کیپریکارنز ایز یوزول وی نو کہ اپنے ایک چیز کو بہت سیریسلی لے لیتے ہیں. کبھی کبھار جس چیز میں دیری ہو رہی ہے آپ اس کی فکر نہیں کریں, وہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے, اور اس دیر میں اس ڈیلے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. ان فیکٹ آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ شاید آپ کے لیے بہتر ہی تھا. تو جو چیز آپ کو لگتا ہے نہیں ہو پا رہی, ریلیکس. اس کے اندر ایک پروٹیکشن کارڈ ہے, دیر از ڈیوائن انٹرونشن ہیئر. پیسوں کا تھوڑا سا خیال رکھیں, اوور اسپینڈنگ بالکل نہیں کرنی ہے آپ نے, اور دل میں جو باتیں ہیں ان کو پلنے نہیں دیں. ایگریسو ہو سکتی ہیں وہ باتیں, آپ کے لیے فزیکلی مینیفیسٹ کر سکتی ہیں بیماریوں میں. اچھا, کیونکہ وی آر ان ٹو دا فائنل فیو منٹس آف دا شو, میں ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ کچھ ریمیڈیز ضرور بتائیں. اب کچھ چیزیں تو یونیورسل ہیں, جیسے آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ پیشنس رکھیں, پھر اس کے علاوہ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کریں, لیکن کچھ اور چیزیں جیسے سمیرا نے ٹپس بتائیں سارا, اینی ریمیڈیز دیٹ یو وڈ لائک ٹو ریکمینڈ؟ اسپیشلی جن کا ماس افیکٹڈ ہے, ریٹروگریڈ ہے ان دا پرسنل چارٹس, دے شوڈ جوائن جم. اپنی انرجی کو چینلائز کریں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سب سے زیادہ اچھا جو ریمیڈی ہے ہم جنرل بول سکتے ہیں تو ڈونیٹ بلڈ. ویسے بھی اچھی بات ہے, ثواب کی بات بھی ہے, تو یہ بھی ایک بہت اچھی ریمیڈی ہوگی. اور ایک یہ گورنمنٹ کے لیول پہ اگر میں بات کروں تو جیسے ٹیوزڈے کو آف ہوتا ہے بیف کا, مٹن کا جو ہمارا ہوتا ہے اس کا, اگر وہ ٹیوزڈے کو اس کو اوپن کر دیں دیٹ وڈ بی اے میسو چینج ان پاکستان ایز ویل. تو وہ ایک کنٹری لیول پہ بھی ہوتا ہے, ایک پرسنل لیول پہ. آپ بڑے لوگوں نے کہا ہے بیکاز ٹیوزڈے از دا ڈے فار مارس, اور کہا جاتا ہے کہ خون بہا کئی مشکلات کو حل کر سکتا ہے, صدقہ بھی ہوتا ہے, نیگیٹو انرجی بھی آؤٹ ہوتی ہے, لیکن فار سم آڈ ریزن ٹیوزڈے از وین وی ڈونٹ نو وائی دے آر ناٹ اوپن. صرف ایک چھوٹا سا ریورسل, اینڈ وہی ٹرائی کرنے میں کیا ہے, جہاں باقی چیزیں ٹرائی کر رہے ہیں یہ ریمیڈی بھی ٹرائی کر لیں. سو یو آر سیئنگ کہ اگر کوئی شخص اس طرح محسوس کر رہا ہے تو اگر آپ ٹیوزڈے کو صدقہ دیں, ایون دیٹ از امپورٹنٹ. ہاں وہ بھی اچھا ہے. آپ اس کا کسی بھی کہتے ہیں کوئی بھی مٹن بیف کوئی بھی, اس کا بھی صدقہ بھی دے سکتے ہیں. فار سم گیو اٹ ٹو سم ون نیڈی اینڈ ایوری تھنگ, وہ بھی دے سکتے ہیں آپ, چیریٹی کر سکتے ہیں. اینڈ سمپل جو گھر میں ہے وہ دال کا صدقہ, دیٹ از لائک اورنج دال, ریڈ دال جس کو کہتے ہیں, وہ والی, اس کا مسور کے دال کا, آئی واز ناٹ گیٹنگ دا ورڈ. اچھا, تو اس کا صدقہ دے سکتے ہیں. تو دیز آر دا تھنگس. اور پھر پرسنلی سائڈ پہ جمنگ از ویری امپورٹنٹ ٹو ایگزیکیوٹ اپنی ساری ایکسیسو انرجیز کو نا ایک چینلائز کر کے نکالیں. کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے اسٹریس ہارمونز بھی ہوتے ہیں وہ آپ کے پسینے کے راستے, آپ کے سویٹ کے تھرو دے ریلیز فرام یور باڈی. واک ایز ویل, اپنے شوز کو آف کر کے پارک میں اگر پاسبل ہے تو واک کریں. دیٹ ول آلسو ٹیک اے لاٹ آف نیگیٹو انرجی. جیسے وہ ارتھنگ کو کہتے ہیں نا کہ آپ دنیا, وہ جو میگنیٹک آپ کی فورسز ہیں گراؤنڈ کی, اس کے ساتھ آپ ون ہو جاتے ہیں. اچھا جی, سائرہ جی آپ کیا ریکمنڈیشن دیں گی فار ریمیڈیز؟ جو ریمیڈی ہے میرا تو ڈاکٹر ATC
इसी टॉपिक के ऊपर था, बट आई वुड टॉक फ्रॉम अनदर एंगल ऑफ क्वांटम फिजिक्स से कि हम अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, क्योंकि आप ये समझें कि साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वही रियलिटी क्रिएट हो रही है। तो आप अब ये सारी फैक्टर्स तो आप करेंगे, आप डाइट करेंगे, आप जिम करेंगे, आप प्रैक्टिकल एसेट्स लेंगे, अपना मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग, यू गिविंग पावर टू द थॉट, एंड व्हाट यू आर गिविंग पावर टू विल बी व्हाट विल बी मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ। अपनी एनर्जीज़ का बहुत ख्याल रखें, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, सदक़े से, दवा से, दुआ से, ये सारी चीज़ों से, ज़िक्र से, अफर्मेशन से, ग्राउंडिंग से, जैसे आपने कहा, आप अपनी रेकी से, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, रेकी के थ्रू अपनी एनर्जीज़ को अलाइन रखें। आपकी हर ज़िंदगी के फैक्टर के अंदर आपकी एनर्जी मैटर करती है। वी आर ऑल एनर्जी। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, सुमेरा, एनी लास्ट रेमेडीज और एडवाइस दैट यूड लाइक टू गिव टू पीपल? द ओनली थिंग इज़ दैट क्रिएट प्रोटेक्शन अराउंड यू। जैसे आपने कहा, अफर्मेशन से प्रोटेक्शन क्रिएट होती है, प्लस वाटर साइंस के लिए अच्छा है कि अगर वो लॉन्ग शावर्स लें या सॉल्ट बाथ लें, दिस इज़ वेरी गुड रेमेडी, क्या सारी नेगेटिव एनर्जी उसमें रिलीज़ होती है। प्लस छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान नहीं होएं और चेक करें कि आप कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू क्राइसिस सिचुएशन, थोड़ा सा सोचें कि अभी हम उस पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। एंड सिंस इट्स अ न्यू मून, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, तो आई वुड लाइक टू से सेट एन इंटेंशन फॉर दिस ईयर, एंड इंशाल्लाह वो आपको बिल्कुल अचीव होगी। न्यू मून्स आर अ परफेक्ट टाइम टू सेट एन इंटेंशन, क्योंकि जिस तरह चांद की तारीख बढ़ रही है, आप भी फुलफिलमेंट की तरफ जा सकते हैं। इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच सुमेरा, डॉक्टर सायरा एंड सारा फॉर बीइंग हियर। और देखें जी, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन दुआ के ज़रिए, इन उलूम के ज़रिए थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है। और उसमें भी जिस तरह के सायरा जी ने बड़ी अच्छी बात की कि गुमान अच्छा रखें। आप जो सोचते हैं उसको आप हकीकत बना सकते हैं। आफ्टर ऑल इंटरवेंशंस, ऑल इनोवेशंस, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक गुमान, एक सोच के तहत ही हुई, और उसके बाद आपको उसका प्रूफ मिलना शुरू हुआ, कामयाब आप उसमें हुए। सो मेक श्योर कि आपका गुमान अच्छा है, आपको ज़रूर इसमें हेल्प मिलेगी, यूनिवर्सल इंटरवेंशन मिलेगी। जैसे कहा जाता है ना, द होल यूनिवर्स विल कंस्पायर टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।